گلفام بھائی سلام، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے گلفام بھائی، یہ تو شاہد بھائی کلیئر ہوئے ہیں نا؟ ابھی انیل بھائی کا جواب آنا باقی ہے، ان کو بھی میں نے یہ حوالہ ٹیگ کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ صبا بھی کتاب حیات ہے، نعیم بھی کتاب حیات ہے، تو یہ بتائیں نا جو خداوند خدا نے لکھی ہے جس سے بزرگ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام مٹا دے، یہ کون سی کتاب ہے؟ لیکن بھائی نعیم بھائی کا نام اصل میں ہے کیا؟ میں نے شاید کل پرسوں بھی یہ پوچھا تھا، یہ نعیم ہے یا گلفام ہے؟ چلے ہم تو نعیم کہتے ہیں اکثر۔ خداوند یسوع مسیح کے فتح منا میں لیاقت بھائی آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ انیل واشنگٹن تو ٹوٹلی ڈسٹروائے ہے دماغ سے، ٹھیک ہے، وہ تو ختم ہے، فیل ہے وہ تو بس میں اور مزید کیا الفاظ اس کے لیے کہوں، وہ تو مجھے لگتا ہے دماغ سے ہی فارغ ہے انیل واشنگٹن۔ تو بزرگ شاہد امنون صاحب تو چلیں کچھ سمجھدار لگتے ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی مناسب جواب نہیں دیا اور نہ ان کی طرف سے کوئی مناسب جواب آئے گا آپ کو یا ملے گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ جی لیاقت صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ایکچولی سوال ڈھونڈ رہا تھا، میں نے لکھا تھا لیکن شاید آپ نے دیکھا نہیں، تو ابھی میں 1 by 1 آڈیو سن رہا تھا تو یہ سوال سامنے آ گیا میرے۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن صبا کتاب حیات ہے یا نہیں، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ نعیم صاحب ہیں یا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک جواب کی صورت میں ایک ڈائریکشن میں نے انہیں دی تھی، اصل میں جواب تھا کہ آپ ہی ہیں، اب وہ ہیں کہ نہیں ہیں یہ خدا اور ان کا معاملہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزوں کو سامنے رکھا، اور وہ چیزیں کیا ہیں کہ اگر آپ کتاب حیات ہیں تو موسیٰ کس کتاب کی بات کر رہا ہے، یا وہ کتاب کس نے لکھی ہے کہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا نام اس کتاب حیات سے مٹا دے جو تو نے لکھی ہے؟ جی لیاقت صاحب پھر یہاں پر موسیٰ جو بات کر رہا ہے، موسیٰ اپنی کسی وجہ سے بیان نہیں، اپنی کسی گستاخی یا وجہ کو لے کر خدا سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اپنے نام لگائے ہوئے لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ خدا سے مخاطب ہے، یعنی وہ درمیان میں ہے، ایک طرف خدا ہے اور دوسری جانب بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو اس کے نام لگائے گئے یا اس کے پیچھے لگائے گئے کہ تو نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ موسیٰ ان کا لیڈر بن کر جو ہے وہ خدا سے بات کر رہا ہے، اور کن کے لیے بات کر رہا ہے؟ ان بنی اسرائیل لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے، اور اس کو مقرر کس نے کیا ہے؟ خدا نے۔ اب میں نے پہلے بیان کیا کہ کتاب جو ہے وہ آپ کے مخصوص الگ اور چنندہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے یا چنے جانے کو ظاہر کرتی ہے، اسے ہم مسا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں چنندہ کا ورڈ استعمال کروں گا۔ اب وہ ان لوگوں کی طرف سے جو ہے خدا سے مخاطب ہے، اور اس حد تک مخاطب ہے کہ ان کو یا تو تم معاف کر دے ان کے گناہ کو، کیونکہ اگر یہ سزا ملے، ان کو سزا ملے گی تو ذمہ دار میں ہوں۔ یہاں پر موسیٰ اپنی لیڈرشپ اور رہنما ہونے کی جو ہے وہ ایک مکمل عکاسی کر رہا ہے کہ موسیٰ خدا اور ان لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہاں پر اس نے کیا کہا کہ میرا نام اس کتاب سے، یعنی مجھے یا تو ان کو معاف کر دے یا مجھے پیچھے ہٹا لے، مجھے اس عہدے سے برخاست کر دے، اور جو وہ کتاب جو تو نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ کتاب اس کی اتھارٹی، چنندہ اور لیڈرشپ کو ظاہر کرتی ہے، خدا کی کلوزنس ہونے کو ظاہر کرتی ہے، جیسے میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، تو اس کے اندر لکھا ہوا جو ہے وہ خدا کی اس شخصیت کی عکاسی کرتا ہے جو باطنی طور پر جو ہے خدا موسیٰ میں دیکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر
موسیٰ جو ہے وہ ایک کتاب کی عکاسی کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ فرما برداری اس کی اس تحریر کو ظاہر کر رہی ہے. تو آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کتاب جس کتاب کی وہ بات کر رہا ہے وہ اصل میں موسیٰ خود ہے، اور اس کے اندر تحریر کیے جانے والی وہ جو چیزیں ہیں وہ اصل میں اس کے اندر پائے جانے والی خدا کی وہ شخصیت ہے، یا آپ مسا کہہ سکتے ہیں اور مطلب اس کا کلام کہہ سکتے ہیں، وہ چیزیں ہیں. یعنی موسیٰ جو ہے وہ اصل میں از خود چیزوں کی بات کر رہا ہے. باقی اوپر 2 آڈیو میری موجود ہیں. اچھا، اب آ جاتی ہے مکاشفہ کی بات، چونکہ بات مکاشفہ سے چلی تھی. مکاشفہ میں جو ہے جب بہت سی کتابیں کھولی جاتی ہیں تو وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ بہت سی کتابیں ہیں، اور پھر کتاب حیات کھولی گئی، پھر کتاب حیات کھولی گئی. اب وہاں پر جو فیصلہ ہے وہ ان کتابوں میں لکھے کے مطابق ہوا ہے، لیکن کتاب حیات ایک سٹینڈرڈ ہے، جیسے جج ہے. جج جو ہے وہ جب فیصلہ سنا کر کسی کو سزا دیتا ہے یا انصاف کرتا ہے تو وہ انصاف جج کے ذہن کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اس کٹہرے میں کھڑے ہوئے شخص کے کردار پر ہوتا ہے، یا اس جو کردار تھا یا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جج کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے شخص پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لائق ٹھہرتا ہے، یا وہ اس کا انجام کیا ہونا چاہیے. وہ اس نے اپنا انجام بیسیکلی خود چنا ہوتا ہے، جس کی گواہی جو ہے یا معتبر شخصیت کے طور پر جو ہے وہ جج ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے کتاب حیات جو ہے ہر اس ایماندار کی عکاسی کرتی ہے جنہوں نے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرنا ہے. اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرنا ہے، اور انصاف جو ہے وہ یہاں پر کتاب حیات ایماندار کی عکاسی کرتی ہے، اس کے چنندہ اور الگ کیے جانے کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کے اندر ظاہری بات ہے خالی تو ہے نہیں، کتاب ہے تو لکھا ہے، اور اس کے اندر پایا جانے والا وہ کلام ہے جو اصل میں یہوہ پاک خدا یا یسوع مسیح کہہ لیں، اس کے ذریعہ سے وہ شخصیت اس میں موجود ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی مرے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اچھا اس کے اتنے گناہ ہوئے، اس کے اتنے گناہ ہوئے. اصل میں انسان کی عدالت جو ہے اس کا فیصلہ انسان اپنی زمین پر خود رہ کر ہی کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے بھی کیا کہا کہ آخری دنوں میں کلام مجرم ٹھہرایا جائے گا، کلام انہیں مجرم ٹھہرائے گا. تو یہاں پر جو ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یعنی خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں کیا کہا کہ کلام جو ہے وہ مجرم ٹھہرائے گا. کب ٹھہرائے گا؟ ضمیر پر تو ٹھہراتا ہی ہے، باطنی طور پر بھی. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس بات کو جانے یا نہ جانے، اسے روح کی تحریک سے اس کا احساس ہو یا نہ ہو. جیسے پطرس نے جب کہا جسے تم نے مصلوب کیا مسیح بھی کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا، تو وہاں پر ان کی عدالت ہوئی. وہاں پر ان کی عدالت ہوئی. وہ کتاب کی جو عکاسی ہے وہ پطرس تھا، اور اس کے اندر وہ حیات کا کلام تھا یا وہ مسا تھا، وہ تحریر تھی جو یسوع مسیح کی شخصیت کی عکاسی کر رہی تھی. اور عدالت کس نے کی؟ کلام نے. اور باطنی طور پر انہیں احساس ہوا. یہ زمین پر بات کر رہا ہوں، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کلام مجرم ٹھہرائے گا. اسی لیے کتاب حیات جو ہے وہ ایماندار کی عکاسی کرتی ہے. یسوع مسیح نے بھی یوحنا غالباً گاسپل آف جان میں جو ہے 14واں باب ہے، مجھے ٹھیک نہیں یاد، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس دن تم جانو گے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں اور میں تم میں. جی
انیل سر مسلم میں آپ کی سلامتی ہو سر. دیکھیں اس میں آپ نے دو باتیں کی. ایک تو کتاب ان کو بھی کہا گیا اور ان میں سے اگر کتاب حیات اگر وہ چنے ہوئے جو لوگ بنی اسرائیل ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سربراہ ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے الگ کر لیں اور پھر آپ نے کہا کہ وہ اپنے لیے بات کرنا ہے. مجھے شاید اس طرح لگا. جی سخاوت صاحب مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. ایکچولی یہ جو آیت ہے اس میں ڈبل ریفرنس سے بات کی جا رہی ہے, اس میں ڈبل ریفرنس یوز کیا جا رہا ہے. ایکچولی انہوں نے کہا کہ وہ کتاب جو تو نے لکھی ہے, اس کو بڑی آسان ہے سمجھنا, یہ اتنا پیچیدہ کو معاملہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا شاید آپ کے پاس بھی کوئی ایسا شخص موجود ہو, آپ بھی ہو سکتے ہیں, کہ کئی لوگ ڈائری لکھتے ہیں اپنی پورے دن بعد نا اپنی ڈائری لکھتے ہیں جو ان کی پرسنل ڈائری ہوتی ہے, وہ ڈائری لکھتے ہیں. اب جب وہ نہیں ہوتے یا وہ نہیں رہتے یا کچھ بھی ہے یا وہ ہو بھی, تو وہ ڈائری بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی پریزنس کو ظاہر کرتی ہے, کیونکہ وہ کتاب آپ ہیں اور اس کے اندر جو کچھ بھی تحریر کیا گیا ہے, اب وہ تحریر کیا ہے وہ ایک اس کو اتنا توجہ کا مرکز نہیں ہے. اصل میں اس کے اندر جو موجود ہے وہ آپ کے اندر کی عکاسی کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے بالکل یہی چیز ہے. اب آسمانی طور پر یہ روحانی معاملہ ہے لیکن زمین میں یہ حقیقی وجود میں نظر آ رہا ہے. جی انیل بھائی خدا میں آپ کی سلامتی ہو. موسیٰ خدا سے باتیں کرتا تھا نا, تو وہ خدا سے ہی بات کر رہا تھا. تو کتاب کون لکھ رہا ہے؟ خدا ہی. پھر تو اس حساب سے تو خدا کتاب لکھ رہا ہے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ جی ولیم صاحب, سلمان صاحب کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ صحت وغیرہ کیسی ہے آپ کی؟ اچھا جی بالکل ایسا ہی ہے, خدا کتاب لکھ رہا ہے. میں نے بھی یہی فرمایا کہ خدا کتاب لکھتا ہے. آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو کچھ بھی مقرر کرتا ہے, جو کچھ بھی خدا چاہتا ہے اسے بیان کرتا ہے اور ہم اسے اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں. اسے خدا کا لکھنا کہیں, اسے خدا کا کلام کہیں, جیسے بھی ہے. اور بالکل وہ خدا سے مخاطب ہے اور خدا ہی لکھتا ہے. اور خدا کے کہے یا اس کے لکھے یا اس کی مرضی جو ہے وہ جب ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے یا ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, تو یہ اس کا لکھنا ہے, کلام کرنا ہے یا اس کی مرضی ہے. جی نیل بھائی خدا میں آپ کی سلامتی ہو, آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو. آپ نے درست فرمایا, کیونکہ خدا نے بائبل مقدس بھی اپنے نبیوں پیغمبروں کے تھرو لکھوائی ہے. وہ بھی خدا کے الہام سے لکھائی گئی ہے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے بس. تو یہ یہاں پر تو میں کہتا ہوں کہ کتاب حیات کی ڈبیٹ ختم ہو جانی چاہیے کہ خدا کا کلام اور جو چنے ہوئے لوگ ہیں جن کا خدا کی کتاب حیات میں لکھا ہے وہ خدا ہی لکھ رہا ہے. جی ولیم صاحب مسیح میں آپ کی پھر سے سلامتی چاہتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا اور یہاں پر کچھ مزید چیزیں بیان کرنا چاہوں گا, یعنی آپ کی ہی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کچھ. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں خدا کا کلام الہام سے کلام میں جب الفاظوں کی صورت میں آتا ہے یا نظام کلام نفسی سے کلام شخصی کی صورت اختیار کرتا ہے, تو
وہ تحریری صورت میں ایک کتاب کی شکل لیتا ہے، اور اس کی ایک شکل تو کتاب کی صورت میں موجود ہوتی ہے، جیسے آج ہم بائبل مقدس دیکھتے ہیں یا ہم کوئی بھی کتاب دیکھتے ہیں، فزیکلی ایک طور پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ایک کتاب آپ خود ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب جو تحریر کی گئی ہے وہ اس کی جیتی جاگتی صورت آپ خود ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چلتی پھرتی انجیل ہیں. خدا کا کلام ایک وقت وہ آئے گا کہ خدا کا کلام ہمارے دل کی تختیوں پر لکھا جائے گا. یعنی آپ چلتی پھرتی بائبل، چلتی پھرتی انجیل، چلتی پھرتا خدا کا کلام بن جائیں گے، اور آپ بھی ایک چلتی پھرتی کتاب حیات بن جاتے ہیں. جی لیاقت شامسی میں آپ کی سلامتی ہو. ویسے تو خیر وہ خدا کی وسیع گروپ میں انہی آڈیو پر آگے سے میں نے رپلائی کیا ہے، سن لیجئے گا. ابھی چونکہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو تو نیٹ اویلیبل نہیں ہے، میں باہر ہوں، تو جیسے ہی نیٹ آئے گا یہ آپ کو فارورڈ ہو جائیں گی. یہاں پر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، چونکہ پہلے وہاں پر آپ کا جو ہے وہ میں نے رسپانس دے دیا ہے. باقی آپ سنیں گا، پھر ادھر بات کر لیں گے جیسی بھی آپ مناسب سمجھیں، یا مزید آپ کے پاس بھی خوبصورت اور میٹھی باتیں ہوں گی خدا کے کلام سے، وہ بھی جاننے کا ہمیں موقع ملے گا. اچھا، یہاں پر جو آڈیو کرنے لگا ہوں، میرا خیال ہے یہ اس گروپ میں نے نہیں کی، وہاں بھی کر دوں گا یا اسی کو فارورڈ کر دوں گا. کتاب میں کتاب کا ذکر ملنا، یہاں پر یاد رکھیں. چلیں مثال لیتے ہیں، آپ کتاب مقدس کو کھولتے ہیں، بائبل کو کھولتے ہیں، تو بائبل کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ خود سے کوئی کتاب نہیں ہے. بائبل خود سے کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے. حالانکہ بائبل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے. یعنی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح سے دانیل کی کتاب میں کتاب کا ذکر ملنا، یا دانیل ہی نہیں، کسی بھی آپ کتاب میں چلے جائیں. اسی طرح سے جب ہم بشریت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں انسان کو، تو انسان جہاں پر ایک چلتی پھرتی کتاب مقدس ہے، اسی طرح سے اس کے اندر بھی جو ہے ہر بھید، ہر الہام، ہر مکاشفہ ایک الگ کتاب کا درجہ رکھتا ہے. اور جب بھی آپ کتاب کو پڑھنا ہوتا ہے، آپ کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے چیزیں نکل کر باہر آتی ہیں. اسی طرح سے جب انسان جو چلتی پھرتی کتاب مقدس ہے یا کتاب ہے یا کتاب حیات ہے، جب وہ کسی بھی چیز کو بیان کرتا ہے تو وہ اپنے اندر موجود کتابوں کے پنوں کو کھولتا ہے، اور یہ اختیار صرف اسی کے پاس ہوتا ہے. جیسے کوئی نہ نکلا، صرف بیٹا نکلا، وہی اختیار جو ہے وہ پھر آپ اپنے اندر رکھتے ہیں. انیل بھائی سلام، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. گڈ مارننگ، کیسے ہیں؟ گروپ کے تمام ممبران کو میری طرف سے سلام، گڈ مارننگ. دانیل کی کتاب میں، یعنی کہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی کتاب کا ذکر ہے. خدا دانیل کو کہتا ہے کہ تو اے دانیل ان چیزوں کو بند کر رکھ اور اپنی راہ لے،
یعنی کہ اس کتاب کو، اور سربہ مہر کر دے۔ یعنی کہ دانیال کی کتاب کے اندر بھی ایک کتاب کا ذکر ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، جب بنی اسرائیل نے بت پرستی کی تو خدا نے ان کے نام کتاب حیات میں سے کاٹنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن بزرگ موسیٰ درمیان میں آ گئے اور اس نے ان لوگوں کی خاطر جو سونے کے بچھڑے کے ارد گرد اچھل کود کر رہے تھے قربانی دینے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ خدا نے کہا کہ کیوں میں تیرا نام کتاب حیات سے مٹاؤں، جبکہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کا نام کتاب حیات سے مٹاؤں گا۔ اور مکاشفہ 17ویں باب میں لکھا ہے کہ یہ جو تو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا، اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر جو پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے۔ 20ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کہ کتاب مقدس، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا جو کتابیں کھولی گئیں، ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یعنی کہ جو کتابیں کھولی گئی ان کے مطابق سب چھوٹے بڑے مردوں کا، چھوٹے بڑے یہ نہیں ہے کہ بچے اور بڑے، یعنی کہ سب مردوں کا جو موئے تھے ان کتابوں کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا جو ان کے نامہ اعمال میں لکھے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جن کا نام کتاب حیات میں نہیں ملا ان کو بھی آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اور ایک اور کتاب کا ہم ذکر سنتے ہیں جو ہے برا کی کتاب حیات۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے، خواہ وہ آسمانی یروشلم میں ہوں یا زمین پر۔ ان کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہیں، وہ کبھی مٹائے نہ جائیں گے، کیونکہ خدا اپنے علم سابق کے تحت ان کو مقرر کر چکا ہے۔ جو لوگ اس پر پورے طور پر ایمان لا سکتے تھے وہ ان کو پہلے ہی سے جانتا تھا۔ اور جو لوگ بچائے گئے ہیں اور دوسری قیامت میں شریک ہوں گے ان کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سفید تخت کی عدالت میں برا کی کتاب حیات کا ذکر نہیں ہے،
اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں جہاں کتاب کا ذکر ہے وہ کتاب مقدس ہی ہے. یعنی کہ اس سے میرا مطلب اس چیز کو واضح کرنا تھا کہ کتاب مقدس ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ انسان ہی کتاب حیات کو پریزنٹ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں شروع میں کہ لکھا ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، پھر میں نے اس کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو سربا مہر تھی. یعنی میں سمجھتا ہوں شاید یہ وہ دانیل کی کتاب ہو جس کو اس نے سربا مہر کیا تھا، اور کوئی اس کتاب کو کھولنے کے لائق نہ ٹھہرا. اور یعنی کہ ایک جو ذبح کیا ہوا برا ہے، یہودا کے قبیلے کا ببر، وہ اس کتاب کو کھولنے کے لائق ٹھہرا، کہہ گیا. اچھا انیل بھائی، میں معذرت چاہوں گا، دو جگہ کتاب حیات کی جگہ میں کتاب مقدس کہہ گیا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہاں پر آپ نے تمام باتوں کا جو کنکلوژن ہے وہ آخر میں آپ نے بیان کیا. دیکھیں، جو بات آپ نے کی بے شک آمین، بالکل درست فرمایا آپ نے. دیکھیں، جب بھی آسمان کی بات ہوتی ہے تو اس کی واضح صورت ہمیشہ زمین پر نظر آتی ہے. اگر آسمان پر خدا ہے تو زمین پر بھی خدا ہے، ایگزسٹنس میں، وجود میں. اگر اس کی قدرت آسمان میں ہے تو اس کا وہ ہمیں زمین پر بھی نظر آتی ہے. یہ ایک ببلیکل لا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ برا کی کتاب اور کتاب حیات، بے شک ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں، برا کی کتاب کو اور کتاب حیات کو آپ الگ نہیں گردان سکتے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم کتاب حیات کی، اگر آپ نے چلے ان چیزوں کو زیادہ وہ پنیابت قدر نہ کھیڑا نہ لگا، اگر اس بات پر ہے تو کتاب حیات جو ہے وہ بیسیکلی خدا ہے، یا باپ آپ کہہ سکتے ہیں، یہوہ کہہ سکتے ہیں. برا کی کتاب جو ہے، برا کی کتاب، اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یا اس میں جو بھی مٹا ہوا ہے وہ اصل میں برا کی کتاب جو ہے وہ ہے. وہ کیسے؟ خدا انصاف کرتا ہے، جس میں جو بیٹے میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا، جیسے آپ نے بیان بھی کیا، اور کہا کہ مکاشفہ میں اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے. اور بالکل درست کہا کہ وہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب معاملات فائنل عدالت کی طرف ہیں، وہاں فائنل عدالت کی طرف ہے. لیکن وہاں برا کی کتاب جو ہے اور حیات کی کتاب جو ہے وہ ہمیں ایک کے طور پر نظر آتے ہیں. جیسے مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں برا یعنی یسوع اور خدا ایک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں اب چونکہ آخری عدالت ہے، اگر مسیح کے اندر کوئی ہے تو وہاں پر ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. لیکن جو مسیح میں نہیں ہے ان پر تو سزا کا حکم ہے نا. تو یہاں جب بھی کسی کی رہائی ہوتی ہے یا ایک شخص کے متعلق انصاف کیا جاتا ہے تو اگر ایک پھنستا ہے تو دوسرا رہائی پاتا ہے، تو دونوں ہی چیزیں اس سے منسلک ہوتی ہیں، نہ کہ الگ الگ. جی لیاقت صاحب، اور مزید اگر مکاشفہ کی کتاب میں ہم آخری عدالت کی بات کر رہے ہیں، کتاب مقدس کا موضوع ہے بیسیکلی، تو وہاں پر دیکھیں آخری عدالت ہے.
جب خدا کی کلیسیا اٹھائی جائے گی، مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کے مطابق جو ہمیں بتتا ہے، تو اس کے بعد جو بھی 7.5 سال کا پیریڈ ہوگا، اس کے بعد جو ہے ہمیں پھر اس میں ہمیں مصیبتیں بھی نظر آتی ہیں، پھر آخری ہر مجدون کی جنگ نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ظہور نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد آخری عدالت جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اٹھائے جانے والے جو لوگ ہیں صرف وہی بعد میں وہی ایماندار تھے؟ بے شک اس وقت وہی ہوں گے، ایماندار تو بہت ہوں گے، لیکن اس کی کلیسیا کے اندر جن کا شمار ہوگا وہ اٹھائے گئے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہی وہ تمام پیریڈ گزرے گا، اس میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو ان تمام چیزوں کے دوران ایمان بھی لائیں گے اور بہت سے برگشتہ بھی ہو جائیں گے۔ اب آخری عدالت کے اندر جو ہے جو ہے وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ ایماندار بھی ہوں گے، جو پہلے نہیں تھے لیکن اب ہوں گے۔ بہت سے ایسے تھے جو پہلے تھے لیکن اب نہیں ہوں گے ایماندار، برگشتہ ہو گئے ہوں گے۔ تو یہاں بھی ہمیں دونوں ہی طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو جب دونوں ہی طرح کے لوگ ہیں تو وہاں پھر برا کی کتاب کا ہونا لازم ہے۔ آپ کہیں کہ ادھر ذکر نہیں ہے، بے شک ایسا لکھا نہیں ہوا۔ کیا کتاب حیات اور برا کی کتاب کو الگ گردان سکتے ہیں؟ نہیں گردان سکتے، عدالت میں نہیں گردان سکتے۔ جی لیاقت صاحب کتاب آپ دیکھیں، دانیل کی جو کتاب ہے نا، شاید یہ بات آپ کو معلوم ہو، دانیل کی جو کتاب ہے وہ مکاشفہ کی کنجی ہے، ٹھیک ہے؟ دانیل کی کتاب جو ہے وہ مکاشفہ کی کنجی ہے، یعنی مکاشفہ کو پڑھنے سے پہلے جو ہے کہتے ہیں یا سمجھنے سے پہلے جو ہے ہمیں دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر کہتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اچھا، رہی بات مہروں کو کھولنے کے لائق، دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو لے کر ہم اس بات پر آئیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہی جو ہے وہ کتاب ہے، نہیں۔ دیکھا جائے گا کہ بات سوال کیا تھا، سسٹر صبا کی جانب سے آیا تھا، سوال آیا تھا، اور وہ خاص ایک ٹپیکل چیز سے تعلق رکھتا تھا، ایک خاص آیت سے تعلق رکھتا تھا یا 1-2 آیات سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس کا جو جواب تھا وہ انہیں دیا گیا۔ اب جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اسے کہتے ہیں کہ مزید آگے بڑھنا یا اور پہلوؤں سے دیکھنا چیزوں کو۔ اس کے مطابق آپ نے ٹھیک بیان کیا ہے، اس میں کچھ بھی آپ نے غلط نہیں کہا، نہ ہی سمجھا غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ، ٹھیک ہے، اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن برا کی کتاب کو لے کر اور حیات کتاب کو لے کر آپ انہیں 2 الگ جگہوں پر تو شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ جب چیزوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے پھر 2 الگ الگ چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے باپ اور بیٹا الگ ہیں لیکن وہ ایک بھی ہیں، اور کیسے ایک ہیں؟ اسی طرح سے میں نے پہلے بیان کیا، آخری عدالت میں برا اور حیات کی کتاب الگ نہیں گردانی جا سکتی، کیونکہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اچھا جی لیاقت صاحب، جی ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، وہ جب میں سن رہا تھا نا، آپ نے غالباً شاید 2 دفعہ ذکر کیا کتاب مقدس کا، وہ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کا مطلب کتاب حیات ہے۔ تو چلیں، آپ نے آڈیو کر کے مزید بیان کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا لیاقت صاحب، یسایہ 49 باب اگر آپ پڑھیں نا تو پورا پڑھیے گا، شاید پڑھا ہو اور یاد بھی ہو، اور آپ اسے جب پڑھتے ہیں نا تو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر جو ہے آپ کو کتاب حیات اور برا کی کتاب کا جو
पोशीदा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वादा चीज़ें तो आपने बयान की हैं, अब उसका एक पोशीदा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको वहाँ पर भी मिलता है, हथेली पर, ठीक है। अब सूरत खोदना, दुल्हन की मानेदार रास्ता करना, हयात की कसम खाना, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको यसाया 49 बाब में भी मिल जाती हैं। अगर चूँकि वो आपको समझने में मज़ीद आसानी होगी और बरकत का भी बाइस है खुदा का कलाम, जब आप उसे पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपने इन तमाम चीज़ों पर नज़र षानी की है, वहाँ आप जैसे ही पढ़ते जाएंगे चीज़ें और ज़्यादा खुलती जाएंगी। लेकिन पोशीदा चीज़ें हैं, वहाँ पर खोल आपने पहले दिया है, लेकिन वहाँ पर आपको पोशीदगी में नज़र आएंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो एक और बड़ी अहम चीज़ है कि फैसला की मतलब, इंसाफ के मतलब, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बजाते खुद एक किताब या एक कोडेक्स की सूरत में है, ठीक है। और अच्छा लियाकत साहब, अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो चूँकि किताब पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि जब भी किताब का जिक्र आएगा तो आपके नज़दीक एक किताब की छवि जहन में बनेगी, और वो छवि कैसी होगी? वो छवि ऐसे होगी जैसे आज आप किताब देखते हैं, जल्द हुई किताब या जैसे भी है। लेकिन इससे जाहिर क्या होता है, क्यों? असल में हम जिस दौर के अंदर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हमारा जहन जो है उसी के मुताबिक जो है वो तस्वीरें हमारे सामने रखता है। यहाँ जिस तरह हमारा जहन हमारे जहन की जो ट्रेनिंग है या वो जहन की आदत है, वो चीज़ों को जो जब हम पढ़ते हैं तो वो उसी की एक सूरत हमारे जहन में बनाता है, ठीक है। हालांकि हकीकत ये है, अगर तकनीकी एतबार से देखा जाए तब किताब का क्या कॉन्सेप्ट था? तब तो किताबें होती ही नहीं थी, तब किताबें होती ही नहीं थी। यसु मसीह के दौर में भी किताबें नहीं थी। ये तो किताबों का सिलसिला जो है ये तो चला है आपकी गालबन 16वीं या 17वीं सदी में, ठीक है। लेकिन उस वक़्त तुमार होते थे, स्क्रोल्स होते थे, ठीक है। अच्छा, यानी आसमान पर वो जो जिसे किताब कहा गया है वो असल में स्क्रोल्स है, और वो स्क्रोल्स जो हैं वो चमड़े पर लिखे जाते थे, और चमड़ा जो है या खाल जो है वो इंसान की बशरियत की अक्कासी करती है, और लकड़ी भी इंसान की बशरियत की अक्कासी करती है, और उसके ऊपर जो है तहरीर लिखी जाती थी, ठीक है। और जब उसके ऊपर तहरीर लिखी जाती थी फिर उसे स्क्रोल किया जाता था, यानी इंसान के अंदर जो है ये कलाम लिखा गया है, इंसान अपने अंदर ये कलाम रखता है। और दूसरी चीज़, जब इन स्क्रोल्स को रखा जाता था वो मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था, मिट्टी के यानी बर्तन होते थे, वो जग या जग टाइप होते थे, तो उसके अंदर रखा जाता था। तो मिट्टी जो है वो भी इंसान की अक्कासी करती है, यानी इंसान जो है वो चलती फिरती एक किताब है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें भी जो है हमें इन चीज़ों को समझने के लिए मालूम होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चलें, फिलहाल आपने भी बहुत अच्छा बयान किया है और मैंने भी आपके सामने चीज़ों पर रखा है मुख्तलिफ ज़ावियों से, पहलुओं से। तो मज़ीद अगर इस पर आप समझते हैं कि मज़ीद को बात आगे बढ़नी चाहिए तो मैं ज़रूर, बिल्कुल मैं भी चाहूँगा, अगर कोई ऐसी बात है तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जी नील भाई, सी में आपकी सलामती हो। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो किताबी सूरत में नहीं होते थे जिनका जिक्र किताब किया गया है,
وہ تمار ہوتے تھے اور چمڑے پر لکھے جاتے تھے. اور یہ سکرول ٹیپ ایک پکچر میں نے لگائی ہے. یہ بیسیکلی وہ 7 مہروں کا کے ڈاکومنٹس ہیں جو سکرول ہیں. اور 1 2 3 4 5 7 یعنی کہ ایک مہر کھلتی ہے تو پہلا پیج کھلتا ہے جتنا اس میں تحریر ہے. پھر اس کے بعد دوسری مہر کھلتی ہے اور دوسرا پیج اوپن ہوتا ہے. بہت خوبصورت انیل بھائی آپ نے بیان کیا. خداوند آپ کو بڑی برکت ہے.